اور پھر ایسے میں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ استفسار کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے کہ الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت نہ کرنے پر کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ منیب صاحب، اس پوائنٹ کو میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا، لیکن اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ فرمائیے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آج کی ایک تو کارروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چل رہی ہے، اور اس پہ صدر مملکت کو سے مشاورت کرنے کا کہنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ کی جانب سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 11 فروری کی عام انتخابات کی تاریخ دینا۔ اشتر اوصاف صاحب۔ شکریہ۔ میں تو اس موقف کا حامی رہا ہوں ہمیشہ کہ باہمی مشاورت جو ہے اداروں کو کرنا چاہیے، اور یہ بارہا میں آپ کے فورم میں بھی یہ بات کر چکا ہوں، اور بلکہ سپریم کورٹ کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے جب کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم کو جزیرہ نما لوگ نہیں ہیں، جزیرہ نما انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مملکت نے ایک چٹھی لکھی تھی، اور وہاں پہ بھی موقف جو ہے لوگوں نے مختلف آراء دی۔ میری رائے یہ تھی کہ اس چٹھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ نہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ الیکشن کمیشن کو اس خوش آئند چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ باہمی مشاورت میں بھلے آپ کہہ دیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ میں جو آج بات ہوئی ہے، بالکل ایسا ہی کوئی بھی جو معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے سے آپ اختلاف بھی کرتے ہوں، پھر بھی اختلاف کو بھی آپ دوسرے کے تک پہنچائیں، اور اپنے گھر پہ تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح میری خواہش، although میں تو ایک معمولی سا شہری ہوں، لیکن میری سوچ اور رائے یہ ہے کہ آنے والے وقت کوئی آسان وقت نہیں ہوں گے۔ آنے والے وقت جو ہیں معیشت کے حوالے سے، آپ کی پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو باقی معاملات ہیں، جس طرح ابھی ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ آیا، اس کی وجہ سے بھی جو ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، ان سب کو ہمیں مل کے کرنا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم 5 سالہ اور 10 سالہ منصوبوں کی بات کریں، جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ساتھ کریں، اور اس کو جو نئی پارلیمنٹ آئے اس کو کبھی چینج نہ کرے جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہو۔ ٹھیک ہے، اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایک تو آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہی ہیں۔ تو حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، JUI کے رہنما ہیں، اور امین الحق صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ امین الحق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اب جب کہ ایک ابہام تھا کہ الیکشن آیا ملک میں ہوں گے نہیں ہوں گے، پہلے جنوری کی تاریخ دی جا رہی تھی، لیکن آج تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر ڈیٹ دے دی گئی ہے، گو کہ ابھی مشاورت ہونی ہے صدر پاکستان سے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، اور MQM کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، MQM پاکستان اس عمل کو خوش آئند سمجھتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے۔ اگر ملک کو جو سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے اس پورے پاکستان کے اندر، اس کو حل کرنے کے لیے، اسی طریقے سے جو معاشی پرابلم ہے، میرا خیال ان دونوں چیزوں کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جمہوریت ہر صورت میں ملک میں قائم و دائم رہنی چاہیے، اور آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ MQM پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس عمل کو درست سمت میں دیکھتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ یس، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ کرسٹل کلیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ ماضی میں 2018 میں جو RTS کا بیٹھ جانا، پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دینا، اور پھر 24 گھنٹے نہیں بلکہ کراچی کا رزلٹ 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے کے بعد اناؤنس کرنا، میں سمجھتا ہوں اس وقت کوسچن مارک بن رہا تھا۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب موجودہ جو کیئر ٹیکر انتظامیہ ہے، مقتدر حلقے ہیں، اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ عوام کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور عوام کی جو سوچ ہوگی کہ جو وہ الیکشن میں آزادانہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، اسی کو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، اور یہ جمہوری طریقہ کار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ حمداللہ صاحب، آپ بھی الیکشن کی ڈیٹ کو خوش آئند سمجھتے ہیں جو آج دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے؟
دیکھیے بات یہ اصولی طور پر تو جمعیت علماء اسلام تو روز اول سے ان کا موقف یہی رہی ہے کہ الیکشن اگر ہفتے بعد ہو 2 ہفتے بعد ہو جمعیت علماء اسلام تیار ہے اس کے لیے. لیکن یہ چھم گوئیاں ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو کب ہوگا. لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے جب ڈیٹ دیا, باقاعدہ وہ ڈیٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا. تو جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کی طرف سے اس اعلان کو خوشائن سمجھتی ہے, اور وہ حل بھی یہی ہے. اگر آپ ملک کو ابہام سے نکالتے ہیں, اگر آپ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے نکالتے ہیں, اور اگر آپ معاشی استحکام لانا چاہتے ہیں, تو وہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور سیاسی استحکام کو آئین کے مطابق چلائے, اور آئین کا تقاضا ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشن ہو. تو الیکشن کمیشن نے جب الیکشن کا اعلان کیا, ایک تو چھمی گوئیاں جو ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, تو وہ چھمی گوئیاں اس کا ازالہ ہوا. جو ابہام تھا وہ اس ابہام کا ازالہ ہوا. لہذا الیکشن کمیشن کی اگلی ذمہ داری یہ ہے تاریخ دینے کے بعد کہ وہ ملک میں ایک منصفانہ, غیر جانبدارانہ, صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ 25 جولائی 18 ایک بار پھر دہرایا جائے اور اس میں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر پارٹیوں کو چوز کیا جائے, یا کینڈیڈیٹ امیدوار کو چوز کیا جائے, یا پھر آر ٹی ایس سسٹم کی طرف کوئی ایسی سسٹم آپ وہ دھاندلی کرے جو 25 جولائی کو آپ دہرانا چاہتے ہیں. اس سے پرہیز کر کے, اجتناب کر کے صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد, یہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ہم اس اعلان کو خوشائن سمجھتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو آج کورٹ نے ابھی یہ حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ صدر سے آپ مشاورت کریں, تو جے یو آئی اس کے اوپر کیا اسٹینڈ لے رہی ہے؟ کیا صدر سے مشاورت ضروری ہے؟ اب تو کورٹ نے کہہ دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو ہم احترام کرتے ہیں, لیکن صدر نہیں رہا. جب انہوں نے ہمیشہ زمان پارک اور بنی گالا کی ترجمانی کی ہے, تو وہ اس کا ترجمان ثابت ہو چکا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صدر تو قاضی فیاض اسحاق کے کیس میں جب ریفرنس جمع ہوا, تو اس ریفرنس کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے اسی صدر کو بددیانت قرار دیا تھا. اور ڈپٹی اسپیکر سوری کی جو رولنگ تھی, اس سلسلے میں صدر کو آئین شکن ثابت ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. تیسری بات یہ ہے کہ صدر تو مستقل صدر نہیں ہے, وہ تو بونس پر ہے. لہذا صدر سے مشاورت کیوں ضروری؟ لیکن جب سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر سے مشاورت کرے, اب سپریم کورٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے. ٹھیک ہے, امین الحق صاحب آپ کی کیا رائے ہے صدر سے مشاورت کے اوپر؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ آئین قانون کی پابندی ہونی چاہیے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے کہ صدر کے ساتھ مشاورت کی جائے, تو میں بالکل ذاتی حیثیت میں صدر صاحب کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو قانونی معاملات ہیں, دیکھیں میں وکیل نے سیاسی ورکر ہوں. سیاسی ورکر کے ناطے میرا ٹارگیٹ کیا ہے؟ میرا ٹارگیٹ ہے کہ ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے, اور ہر صورت میں جسے کہتے ہیں کرسٹل کلیئر, آزادانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنا لے. اچھا, اور اربن ایریاز میں خاص طور پر مردم شماری کے حوالے سے بھی آپ کی جماعت کو بڑے تحفظات ہیں امین الحق صاحب, تو کسی قسم کا کوئی ابہام تو نہیں ہے اب اس سارے پروسیس کے اوپر آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے. جب میں نے واحد کہا تو وہ عملاً بھی ہم نے سوچا کہ ہم نے قومی اسمبلی کے 4 امیدواروں کا ناموں کا اعلان بھی کر چکے ہیں, جسے مصطفیٰ کمال بھائی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ چماری سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ انتخابات کے انعقاد ہر صورت میں جو ٹائم دی گئی ہے 11 فروری کا فریم ورک دیا گیا ہے, اس میں فوری طور پہ تمام سسٹم کا اعلان کر دیا جائے تاکہ عوام یکسوئی کے ساتھ انتخابات کے اوپر, الیکشن کے اوپر اپنے توجہ مرکوز کر سکے. اسے دونوں چیزیں فائدہ ہو جائے گی. ملک میں معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی, جو میرا خیال ہے پچھلے 3 ہفتے 4 ہفتے سے ہمیں نظر آ رہی ہے بہتری صورتحال. اسی طریقے سے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے.